بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، روحیل ٹالک میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے بچپن کی تصویر۔ تو چلے سنتے ہیں کہانی۔ چلتی ٹرین میں چڑھنے والے نوجوان کو نواب کاشف نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اندر آنے کے بعد اپنا سانس درست کر رہا تھا۔ شاید ٹرین پر چڑھنے کے لیے اس کو کافی دور دوڑنا پڑا۔ نواب کاشف نے اس سے کہا، نوجوان، ٹرین پر چڑھنے کا یہ درست طریقہ نہیں، اس طرح آدمی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ نوجوان مسکرایا اور کہا، زندگی تو ہے ہی حادثات کا نام چچا۔ اوہ اچھا، یہ جملہ تو ذرا ادبی قسم کا ہے، کیا تمہارا تعلق ادب سے ہے؟ نواب کاشف کے لہجے میں حیرت ابھی باقی تھی۔ میرا ادب سے بس پڑھنے کی حد تک ہے چچا تعلق۔ چچا، تم مجھے پہلے چچا کہہ چکے ہو۔ تمہارے منہ سے چچا کہنا کچھ عجیب سا لگا۔ خیر، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیبن میں نے مخصوص کروا رکھا ہے، لہذا اس میں کسی اور کے لیے سیٹ نہیں ہے۔ لیکن چچا، یہ جگہ تو 4-5 آدمیوں کی ہے۔ ہاں، یہ فیملی کیبن ہے۔ میری فیملی 3 اسٹیشنوں کے بعد سوار ہوگی۔ اوہ اچھا، میں تیسرا اسٹیشن آنے سے پہلے ہی اتر جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن بھائی، یہ پورا کیبن میرے لیے مخصوص ہے۔ میں سن چکا ہوں، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں میں چلتی ٹرین میں سوار ہوا ہوں۔ خیر، میرا وجود اگر آپ کو اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ اتنی دیر کے لیے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، مجھے افسوس ہے۔ اچھا خیر، بیٹھ جاؤ برخودار۔ نوجوان سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر کھڑکی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، اگلا اسٹیشن کتنی دیر میں آئے گا؟ 45 منٹ تو ضرور لگیں گے۔ اوہ، تب تو کافی وقت ہے، میں ذرا نیند لے سکتا ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ نواب کاشف نے منہ بنایا۔ نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس میں چیونگم کے 2 ٹکڑے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چچا چیونگم؟ میں بچہ نہیں، نواب صاحب نے منہ بنایا۔ یہ چیونگم بہت خاص قسم کی ہے، اس سے خاص قسم کے لوگ شغل کرتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ انوکھی چیز ثابت نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا چیونگم کا کاغذ بائیں ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے اتار لیا اور اس کو منہ میں رکھ لیا۔ غیر ارادی طور پر نواب کاشف نے چیونگم اٹھا لیا، اس کا کاغذ اتار کر اسے منہ میں رکھ لیا۔ وہ جلدی سے بولے، اس میں شک نہیں، چیونگم بہت خاص قسم کا ہے۔ اور پیش کروں؟ راستے بھر شغل کر سکیں گے۔ نہیں بھائی، مجھے مسلسل منہ چلانا پسند نہیں، آدمی بکرا نظر آنے لگتا ہے۔ آپ کی مرضی۔ ویسے آپ کی شکل صورت کچھ جانی پہچانی سی نظر آ رہی ہے، شاید میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ کیا نام ہے بھلا آپ کا؟ نواب صاحب نے طنز کیا۔ واہ واہ، یہ کیسا نام ہوا؟ حد ہو گئی بھائی، میں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ پہلے تو تم چلتی ٹرین پر سوار ہو گئے، وہ بھی میرے مخصوص کیبن میں، پھر جگہ حاصل کر لی، اس کے بعد چیونگم پیش کیا، اور اب میرا نام پوچھ رہے ہو؟ خیر تو ہے نوجوان، ارادے تو نیک ہے۔ نوجوان نے ناگواری سے کہا، اچھی بات ہے، نہ بتائیں نام، میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ برا مان گئے برخودار۔ خیر سنو، میرا نام نواب کاشف ہے۔ نواب کاشف؟ نوجوان کے لہجے میں حیرت شامل ہو گئی۔ ہاں کیوں؟ کیا تم مجھ سے، میرا مطلب ہے میرے نام سے واقف ہو؟ سنا ہوا سا تو لگتا ہے، اسی طرح آپ کا چہرہ بھی شناسا ہے۔ خیر، ابھی میں یہاں تقریباً 40 منٹ اور ٹھہروں گا، اس دوران اگر یاد آ گیا تو بتا دوں گا۔ نواب کاشف نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے۔ ہاں، شاید مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، تب کچھ دیر نیند لے لیتے ہیں، اسٹیشن پر پہنچ کر جب ٹرین رکے گی تو آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ نواب صاحب بولے، ٹھیک ہے۔ پھر جمائی لی اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نیم دراز تو پہلے ہی تھے، اب پیر پھیلا کر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھ کھلی تو ان کے گھر کے افراد انہیں بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان کی بیگم بول اٹھی، آپ گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے، ہم لوگ کتنی دیر سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواب صاحب چونک کر بولے، اوہ اچھا، حیرت ہے، 3 اسٹیشن گزر گئے، لو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ نوجوان؟ ان کی بڑی بیٹی نے حیران ہو کے پوچھا، کون نوجوان؟ کس کی بات کر رہے ہیں ڈیڈی؟ اوہ اچھا، اسے تو اگلے اسٹیشن پر ہی اتر جانا تھا، یہاں تک تو اسے آنا ہی نہیں تھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک نیند میں ہے کیا؟ نہیں، میں اب نیند میں نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ پھر وہ اپنے گھر کے افراد کو نوجوان کے بارے میں بتانے لگا۔ چیونگم کے ذکر سے اس کا بیٹا چونکا۔ وہ بولا، کہیں وہ چور تو نہیں تھا؟ نواب کاشف بولے، ارے نہیں، وہ تو بہت بھولا نوجوان تھا۔ پھر بھی آپ اپنی جیبوں کی تلاشی لے لیں، ضرورت تو کوئی نہیں۔ خیر تم کہتے ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیبوں کا جائزہ لیا، شیروانی کی اندرونی جیب ٹٹولتے ہی بولے، بٹوا موجود ہے اور ساری نقدی اسی میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ چور نہیں تھا۔ بیٹے نے کہا، بٹوا بھی تو نکالے نا۔ اس کے کہنے پر نواب صاحب نے جیب سے بٹوا نکال لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بہت زور سے اچھلے، ارے یہ کیا، یہ تو میرا بٹوا ہے ہی نہیں۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے نکلا۔
نواب صاحب نے گھبراہٹ کے عالم میں بٹوے کا جائزہ لیا۔ بٹوے میں کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کاغذات نکال لیے۔ وہ اخبار کے تراشے تھے، جراحم کی خبروں کے تراشے۔ اس بٹوے کے دوسرے حصے میں چند تصویریں تھیں۔ یہ تصویر اسی نوجوان کی تھی اور ان میں ایک تصویر غالباً اس کے بچپن کی تھی۔ بیگم صاحبہ نے تیز لہجے میں کہا، لگتا ہے وہ آپ کا بٹوا لے اڑا۔ ہاں یہی بات ہے، مجھے افسوس ہے۔ اوہ اوہ، ارے! ایک بار پھر وہ زور سے اچھلے۔ ان کی نظریں بچپن والی تصویر پر چپک سی گئی تھی۔ ان کے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ بچے کی مسکراتی تصویر ان کے دل و دماغ میں اترتی جا رہی تھی۔ تصویر والا بچہ اپنے ماموں سے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ماموں جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ منّے میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بھی لے چلیں نا۔ لیکن منّے میرے پاس صرف ایک ٹکٹ کے پیسے ہیں، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ جی ماموں جان، پیسے؟ جی نہیں تو؟ تب پھر تم ایک کام کرو، اپنے ابو کی دکان پر جاؤ، وہ دکانداری میں لگے ہوں گے، ان کے گلے میں سے کچھ نوٹ چپکے سے نکال لو، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر میں تمہیں فلم دکھانے لے چلوں گا۔ اچھا ماموں جان، منّے نے کہا اور دوڑ گیا۔ جلد ہی وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 10 روپے کے کئی نوٹ تھے۔ ان نوٹوں کو دیکھ کر انہوں نے منہ بنایا اور کہا، اس سے ٹکٹ نہیں آئے گا، ایک بار اور جاؤ۔ ماموں نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کے زمانے میں فلم کا ٹکٹ چند آنوں میں ملتا تھا۔ جی ماموں اچھا۔ منا گیا اور چند نوٹ اور لے آیا۔ ماموں نے پھر کہا، نہیں بھائی، ابھی ٹکٹ کے پیسے پورے نہیں ہوئے۔ بچے نے کہا، اچھا ماموں ایک چکر اور صحیح۔ اس طرح منّے کو ماموں نے کہیں چکر لگوائے تب فلم دکھائی، لیکن پھر منّے کو پیسے اڑانے کا چسکا پڑ گیا۔ روز روز وہ اس کام میں ماہر ہوتا چلا گیا اور اس کی یہ عادات اسے بری صحبت میں لے گئی۔ ایک دن وہ گھر سے بھاگ گیا۔ 20 سال بعد ماموں جان کی اس سے ملاقات اس حالات میں ہوئی تھی کہ اس کی تصویر اس کے ہاتھ میں رہ گئی تھی۔ آپ اس تصویر کو کیوں گھور رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کی تصویر ہے؟ اس طرح تو شاید ہم اس کو گرفتار کرا سکیں۔ نواب کاشف بولے، نہیں، ہم اسے گرفتار نہیں کروائیں گے۔ لیکن کیوں؟ آپ کو اس چور سے ہمدردی کیوں ہے؟ گرفتار کرنا ہی ہے تو مجھے کرواؤ۔ وہ ایک ساتھ بولے، جی کیا مطلب؟ اور وہ انہیں منّے کی اور اپنی پرانی کہانی سنانے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے اور ہمیشہ بری عادات سے بچنا چاہیے۔ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتا ہوں اسی طرح کی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔